بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا اور عبرت ناک واقعہ سنانے والے ہیں جو ایک معصوم بچی کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعے کی گواہ خود ایک ماں ہے۔ جب ایک بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی، پھر اس باپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا مقدس رشتہ ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ کہانی نہیں، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک ماں اس واقعے کو سناتے ہوئے کہتی ہے کہ ملک شام میں ہمارا خاندان آباد تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے اچھے گھر شادی کی۔ کار ایکسیڈنٹ حادثے میں میرا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ میرا ماں باپ بھی مر چکے تھے۔ میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ بھائیوں پر بوجھ تھی۔ میری ایک بیٹی بھی تھی۔ میرے بھائیوں نے مل کر مجھے بوجھ سمجھ کر ایک شرابی آدمی سے پیسے لے کر میرا رشتہ طے کر دیا، یعنی کہ مجھے بیچ ہی دیا۔ میں صبر شکر کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ میری عمر سے کافی بڑی عمر کا تھا، لیکن میں نے سوچا سکھ تو ملے گا، اپنا گھر تو ہوگا، میری بیٹی کی زندگی تو سنورے گی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری اکلوتی بیٹی رہا کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی مانتا اور خوب پیار کرتا تھا، اور میری بیٹی بھی اس کو بابا بابا کہہ کر پکارتی تھی، کیونکہ میری بیٹی نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا وہ اسی کو اپنا باپ کہنے لگی۔ جب میں حمل سے تھی تب بہت عبادت کرتی تھی اور صبر و شکر کرتی تھی، اسی لیے میری بیٹی میں بھی وہ سارے گن موجود تھے۔ وہ بھی میری طرح عبادت گزار اور نیک تھی۔ میری بیٹی نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے تھے، بلکہ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ شرابی اور زانی تھا۔ وہ گھر جب بھی آتا نشے میں دھن ہوتا، کبھی بیٹی کو مارتا، کبھی میری دھلائی کرتا۔ میری کم سن بیٹی صابر و شاکر تھی۔ وہ بس اللہ پاک سے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے اور اسے سیدھے راستے پر لگا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی، اور میں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہ تو میری اور نہ ہی میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھاتا تھا، وہ کماتا ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی سارا دن گھر سنبھالتی اور میں باہر کے کام کاج کرتی، لیکن میرے شوہر میں ایک بری بات بھی یہ بھی تھی کہ جو کچھ بھی میں کما کر گھر لے جاتی تو وہ میرا شرابی شوہر مجھ سے چھین لیتا اور کہتا کہ اس پر میرا حق ہے، تو جا اور کما کر لا، یہی تیرا کام ہے۔ میری بیٹی گھر پر کام کاج کرتی رہتی، مگر وہ بیٹی کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ وہ خود تو 70 سال کا بوڑھا تھا، لیکن اپنی بیٹی پر گندی نظر رکھتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن باحیا اور پاکیزہ تھی۔ نہ ہی اسے وہ گھر سے باہر جاتی اور نہ ہی دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کو گھورتی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ باپ اس کو ایسے دیکھتا جیسے اس کو کھا جائے گا۔ جب اس کو باپ کی شیطانی نظر سے خوف آتا تو اللہ سے سجدے میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا، اور میں تجھے گواہ بناتی ہوں، میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتی ہوں اور لوگوں کے جھوٹے برتن صاف کرتی تھی۔ تھکی ہاری گھر آتی اور آ کر سو جاتی۔ میرا شوہر پورا دن گھر سے باہر رہتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا۔ آدھی رات کو واپس آتا تو بیٹی کو حکم دیتا کہ مجھے کھانا بنا دے۔ بیٹی سو رہی ہوتی تو وہ لات مار کر اٹھا دیتا اور اپنا کام کرواتا۔ جب کھانا کھا لیتا تو بیٹی سے پیر دباتا۔ وہ نیند سے بے حال ہوتی، پھر بھی اف تک نہ کرتی، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ ہے، لیکن اصل میں وہ باپ نہیں، ایک شیطانی سوچ والا انسان تھا، ایک ایسا شخص تھا جس کو کسی رشتے کی تمیز نہیں تھی۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی رہتی کہ یا اللہ میری معصوم بیٹے کی حفاظت فرمانا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں کام کاج پر گئی تھی، پیچھے سے میرا شوہر اپنے جیسے عیاش اور بگڑے ہوئے شرابی دوست کو لے کر گھر آیا، اور آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی۔ میری بیٹی ان کے دوستوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، وہ باپردہ تھی اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہتی تھی، پر وہ باپ تھا، آواز پر آواز دیے جا رہا تھا۔ جب وہ نہیں آئی تو اٹھا اور چیخنے چلانے لگا اور اس کو گھسیٹتا ہوا، اس کو مارتا ہوا باہر لے آیا۔ اس کا دوست بھی شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ پھر باپ نے کہا سنا نہیں تم نے، اتنی دیر سے آوازیں لگا رہا ہوں، جلدی سے کھانا بناؤ۔ میری معصوم بیٹی کھانا پکانے لگی تو میرے شوہر کا دوست کہنے لگا تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، اتنا حسین ہیرا کہاں چھپا کر رکھا تھا، تم نے اسے پہلے کیوں نہیں دکھایا؟ تو وہ کہنے لگا یہ کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن تم تو میرے دوست ہو اس لیے کھینچ کر لایا ہوں۔
یہی تو بات ہے۔ اسے دیکھ کر پہلی نظر میں میرے من میں خیال آیا، دیکھو تمہاری بیوی تو اب بوڑھی ہو گئی ہے اور تم ایک ہٹے کٹے آدمی ہو اور دیکھنے میں بھی اچھے اور صحت مند لگتے ہو۔ جوانی کو باہر برباد کیوں کرتے ہو؟ اگر سکون سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں اپنی بیوی بنا لیتے؟ جب جوان بیوی ہوتی ہے تو آدمی کا دل گھر میں لگا رہتا ہے اور آدمی ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ خوب عیش کرنا، مزے کرنا۔ اگر باہر جانا تو بس مجھ سے ملنا یا اپنے دوستوں سے مل کر گھر آ جانا، اور گھر میں تمہاری جوان بیوی تمہاری خدمت کرنے کے لیے موجود ہوگی۔ اس نے کہا، پر یہ تو میری بیٹی ہے، اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر میری بیوی وہ کیا کہے گی؟ پر جیسی صحبت ہو ویسے ہی انسان کی سوچ ہو جاتی ہے۔ شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ جب شیطان دوست نے اس کے دماغ میں یہ گندی سوچ ڈالی تو میرا شوہر تو ویسے ہی بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں اس کا محرم ہوں، اس کا باپ ہوں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا، اور ویسے بھی ہوش میں تو انسان ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی نوجوان بیوی کے نام سے رال ٹپکنے لگی۔ بولا، بات تو ٹھیک کہتی ہو، کیوں باہر آوارہ گردی کروں، باہر رہ کر اپنی جوانی برباد کروں، جبکہ خوبصورت پری گھر میں موجود ہے اور یہ محلے والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ بہک گیا اور کہا، بتاؤ کیسے کروں شادی؟ تو اس نے کہا، تمہاری بیوی تو گھر پر ہوتی نہیں، بس میں قاضی لے آؤں گا اور تم اس قاضی سے کہنا کہ یتیم لڑکی ہے، بے سہارا ہے، کسی دوست کی تھی اور وہ مر گیا، تو سہارا دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی کو تو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگے، لیکن میری بیٹی نے یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ تو تھر تھر کانپنے لگی، اور جب میں گھر کے کام کاج کر کے واپس آئی تو اس نے کہا، ماں، میرے باپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کچھ غلط کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ساری بات مجھے بتا دی۔ میں ویسے ہی تھکی ہوئی تھی، اور پھر مالکن نے مجھے بہت جھڑکا تھا، سارے کام مجھ سے کروائے تھے، میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ اور ماں باپ کا یہ اصول ہے کہ ہم بچوں کی بات سنتے ہی کب ہیں۔ میں نے بھی بیٹی کو سمجھا دیا کہ وہ شرابی ہے، شراب پی کر آیا ہوگا، تو فکر نہ کر، وہ تیرا باپ ہے، اتنا بھی نہیں گر سکتا۔ اور یہ میری بھول تھی کہ میں نے کیسے اس شیطان کے پجاری پر یقین کیا۔ اگلے دن جب کام کرنے نکلی تو اس کا دوست قاضی کو سمجھا بجھا کر گھر لے آیا۔ مولوی نے کہا کہ اس کی عمر بہت کم ہے، شادی کیوں کر رہی ہو؟ تم اسے بیٹی بنا کر بھی تو رکھ سکتی ہو۔ اگر یہ تمہارے دوست کی بیٹی ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کو اپنی بیٹی بنا لو، باپ بن جاؤ، شفقت لٹاؤ۔ لیکن میرے شوہر کے اس جاننا دوست نے کہا، مولوی اپنے کام سے کام رکھو، نکاح پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے، اور تمہیں ہم پیسے دے رہے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا باپ میری بیٹی کے پاس آیا اور بولا کہ چل، تیری شادی ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا، ابا جان ایسا نہ کرو، کچھ تو رحم کرو، گناہ کبیرہ کر رہے ہو۔ لیکن اس کا باپ اسے مارتا ہوا قاضی کے پاس لے گیا۔ زمین ہل گئی، آسمان کانپ گیا۔ دیکھو درندگی، ایک باپ نے اپنی اولاد، اپنی بیٹی سے شادی کر لی اور وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ظلم کا بازار گرم تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا شوہر بن گیا، مظلوم بیٹی دعائیں دیتی رہی، ابا جان میرے ساتھ ظلم نہ کرو۔ مگر باپ کہاں تھا؟ وہ تو شیطان تھا۔ میرے آنے سے پہلے قاضی نے نکاح پڑھا دیا تھا، مگر وہ قاضی بہت ہی غمزدہ تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس نکاح کو پڑھائے۔ وہ شیطان درندہ صفت باپ بیٹی کا بازو پکڑتے ہوئے ننھی پری کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور تمام حدیں پار کر دی۔ شاید میری بیٹی کی قسمت خراب تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے، زبان بند ہو گئی، میں پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ میرے شوہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آیا، اس کے چہرے پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، ایک بات غور سے سن لو، میری تمہاری بیٹی سے شادی ہو گئی ہے، اور وہ اب میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، جس طرح کام کرتی ہو کام کرتی رہو۔ اگر تم نے اس کے یا میرے معاملے میں بولا تو یاد رکھنا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے طلاق کا ڈر تو نہ تھا، لیکن اس نے کہا، طلاق کے علاوہ میں تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی ہو، تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کہنے لگا، میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری بیٹی کو اس نے 2 دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا۔ اس آدمی نے اس سے شادی کرنے کے بعد اپنے حقوق استعمال کیے۔ یہ تو حق تو اس کا تھا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ اس کے بعد جب اس کے پاس جاتی وہ مجھے مارتا اور کہتا، تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے خوب ماروں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ناپاک پنجوں سے نکالنے کی کتنی کوششیں کی۔ میں تو کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے دے کر نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں دروازہ بجاتی رہتی، لیکن وہ مجھے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 2 دن گزر گئے،
میری معصوم ننھی بیٹی وہ ظالم کی قید میں تھی، اور پھر ایک دن جب میں لاچار بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اب کی بار اس کے چلانے میں ایک عجیب سا درد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہہ رہی تھی کہ اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا، میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی، جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا، اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی، وہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں تو اپنے سگے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، جب سے ہوش سنبھالا اس کو اپنا باپ مانا ہے۔ رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹی، آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بد دعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے، یہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنے۔ یہ تیرا تو نافرمان تھا ہی، حرام کاری تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا۔ میرے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی، مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، پر تب تک میری لاڈلی، میری جان دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، مجھ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اپنے کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا، پر اب کیا کر سکتے تھی؟ کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے تو سب برباد کر دیا۔ میں اس کا گربان پکڑ کر کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی آدمی، تو نے کیا کر دیا؟ اور اس کو وہیں دھکا دے کر اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ میں تڑپ رہی تھی کیونکہ میری جان اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا اپنی درندگی، اپنی ہوس نکال چکا تھا۔ میرا بھی دم نکل جاتا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی اور اس پر کفن ڈالا۔ میں نے کس طرح اس کے کفن دفن کے انتظام کروایا، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ تھا اور جنت کے راستے جا رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی اور اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے اس کے کمرے میں آئی، ایک عبرت ناک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، اور اب میں اسے کیا کہتی، قدرت کا عذاب تو آ ہی چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا، کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا تھا، تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹھکراتی۔ میری پاکیزہ باحیا بیٹی جنت میں چلے گئی، اور اس کا باپ دنیا میں اب عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا، وہ اپاہج ہو گیا تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ وہاں پر بیٹھا تھا جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا۔ اس دن وہ وہیں بیٹھا تھا، ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ پھر انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن جس طرح سے وہ دنیا سے گئی، یہ بات مجھے اب بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بے شک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی درندگی سے بچائے اور پکا سچا مسلمان بنائے، اور بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔